أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام: ما أنا بمذل المؤمنين ولكني معز المؤمنين. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آج کی ہماری گفتگو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق امام علیہ السلام کو جو حالات پیش آئے ان کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کی طرف کہ یہ دونوں شہزادے، دونوں جوانان جنت کے سردار، ہم جب ان دونوں کی حالات زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمیں بڑا فرق نظر آتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے مد مقابل کے ساتھ صلح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام اپنے مد مقابل کے ساتھ قیام اور جہاد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اپنوں کے ذہنوں میں بھی اور غیروں کے ذہنوں میں بھی، کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کیوں صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے کیوں جنگ کی۔ عزیزان محترم، آپ توجہ فرمائیں، امام حسین علیہ السلام اگرچہ واقعہ کربلا میں جو کچھ پیش آیا اس کے سبب سب لوگ ان کو زیادہ مظلوم سمجھتے ہیں، اور حق بھی ایسے ہی ہے، لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام اس اعتبار سے امام حسین سے بڑھ کر مظلوم ہے کہ بعض لوگوں کو امام حسن علیہ السلام کے فیصلے کو، ڈیسیژن کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن نے اس طرح سے اچھا کام نہیں کیا، نعوذ باللہ، جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ امام حسن اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ زیادہ مظلوم ہے، کیونکہ امام حسین کے ساتھی اگرچہ کم تھے لیکن بہت زیادہ وفادار تھے، لیکن امام حسن علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس طرح وفاداری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی ہے، ایک جملہ حدیث کا میں نے تلاوت کیا، حدیث چند جملوں پر مشتمل ہے۔ یہ حدیث امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو ہمیں بتاتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں: ما انا بمذل المؤمنین ولکنی معز المؤمنین۔ میں مذل المؤمنین نہیں ہوں، بلکہ میں
معز المؤمنین. مذل کہتے ہیں جو کسی کو ذلیل کر دے، اور معز کہتے ہیں جو کسی کی عزت کا سبب بن جائے، ایسا کام کرے جس سے کوئی عزت والا بن جائے. امیر شام سے صلح کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تلخیاں دیکھنی پڑی اپنے ساتھیوں کی طرف سے. بہت سے لوگ کہ جن پر جذبات زیادہ غالب تھے اور جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امام علیہ السلام نے کیوں صلح کی ہے امیر شام کے ساتھ، تو وہ امام کو تانے دیا کرتے تھے. ان میں سے ایک تانا یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کر دینے والے. یعنی معاویہ کے ساتھ صلح کر کے تو نے مومنین کو، ایمان والوں کو ذلیل کر دیا ہے، ان کی ذلت کا سبب بنا. اس حدیث میں امام اس بات کا جواب فرماتے میں مذل المؤمنین نہیں ہوں، بلکہ میں جو تم سمجھ رہے ہو اس کے بالکل برعکس معز المؤمنین ہوں، مومنوں کی عزت کا باعث ہوں. جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس سے بہتر فیصلہ ان حالات میں جو میرے سامنے تھے ممکن نہیں ہو سکتا. پھر امام فرماتے ہیں کیوں میں نے یہ فیصلہ کیا صلح کا؟ فرمایا انی لما رأیتکم لیس بکم علیہم قوۃ، میں نے جب یہ دیکھ لیا کہ تمہارے اندر وہ طاقت موجود نہیں ہے، یعنی میرے ساتھیوں میں کمزوری ہے، میرے ساتھ دینے والوں کے اندر وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ جس طاقت کے سبب وہ امیر شام اور اس کے لشکر کو شکست دے سکے. جب میں نے یہ دیکھ لیا اور مجھے نظر آ گیا تو سلمت الامر، تو میں نے یہ حکومت کا مسئلہ اس کے سپرد کر دیا. کس لیے میں نے سپورٹ کیا؟ آیا امام نے خوشی کے ساتھ کیا؟ اگر مد مقابل ایسی شخصیت ہوتی کہ خوشی کے ساتھ، اس قابل امام سمجھتے کہ خوشی کے ساتھ حکومت اس کے سپورٹ کر دیں، تو کیوں اس کے مد مقابل آتے لشکر تیار کر کے، کیوں جنگ کے لیے آتے؟ پہلے صلح کا پیغام بھیج دیتے. اپنے بابا کی شہادت کے بعد امام کو معلوم نہیں تھا کہ خلافت کے معاملے میں امیر شام بھی خلافت کا دعویٰ کر چکا ہے. تو اگر اس کو اس قابل سمجھتے کہ مسلمانوں کی باغ دوڑ اس کے سپرد کر دی جائے تو پہلے ہی لشکر تیار نہ کرتے. مختلف شہروں میں امام نے پیغامات بھیجے کہ میں اس جہاد کو جاری رکھنا چاہتا ہوں جو میرے بابا نے کیا تھا، شروع کیا تھا. میرے بابا علی نے جو جہاد شروع کیا تھا میں اس کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، تو آ کر میری مدد کرو. پہلے دن ہی یہ کام نہ کرتے اور پہلے دن ہی صلح کا پیغام بھیج کر مسلمانوں کے اندر جو کئی لوگ اس جنگ میں بھی جن کی جانیں گئیں ان کی جانیں نہ جاتی. آپ توجہ فرمائیں. در حقیقت امام بالکل اپنے والد بزرگوار کی سیرت پر چل رہے تھے، اور جس کو امام علی حکومت کے قابل نہیں سمجھتے تھے، امام حسن مجتبی بھی اسے حکومت کے قابل نہیں سمجھتے تھے.
لیکن جب امام کا لشکر اور امیر شام کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو بہت سارے انکشافات ہوئے امام پر، بہت ساری چیزیں ساتھیوں کی حرکات سے سامنے آئی۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ بہت سارے اہم افراد کو امیر شام نے مال و دولت دے کر خرید لیا تھا، اور بہت سارے لوگ مال لے کر، امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے بہت سارے لوگ مال لے کر امام کے لشکر کی سرگرمیوں کی، فیصلوں کی جاسوسی کر رہے تھے اور مسلسل رپورٹ دے رہے تھے امیر شام کے لشکر میں۔ امام نے دیکھ لیا کہ یہ لشکر ان حالات کے ساتھ امیر شام کے لشکر کے سامنے نہیں ٹھہر پائے گا، اور اب اگر جنگ جاری رکھی جائے تو نتیجہ کیا نکلے۔ یاد رکھیے، ائمہ اطہار یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے فیصلے سے ہماری ذات کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا، بلکہ ائمہ یہ دیکھتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں، اس بات پر غور کریں کہ ہمارے فیصلے سے دین اسلام کو کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ جیسے خود امام علی علیہ السلام کا فیصلہ، جب خلافت نہ ملی امام کو رسول اللہ کی رحلت کے بعد، تو دو راستے تھے کہ علی علیہ السلام ان چند افراد کے ساتھ کہ جو مولا علی علیہ السلام کی حمایت کے لیے مولا کے گھر میں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں جمع ہو گئے تھے، ان کے ساتھ مل کر قیام کرتے۔ علی کی شجاعت میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ابو سفیان آیا تھا مولا علی علیہ السلام کے پاس اور آ کر آفر کی کہ اگر آپ کہیں یہ خلافت آپ کا حق ہے۔ آپ توجہ کریں، بعض اوقات دین کے مخالف اپنے بن کر آ جاتے، اس نے کہا خلافت آپ کا حق ہے اور آپ سے چھینا گیا، اور میں تیار ہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مدینہ کی گلیاں گھڑ سواروں سے بھر دوں گا، آپ اپنے حق کے لیے قیام کریں، میں افراد فراہم کرتا ہوں۔ اب یہاں پر دو راستے تھے امام کے سامنے، یا اپنے آپ کو ترجیح دے اور یا یہ دیکھیں کہ دین اسلام کا مفاد کیا ہے، امت مسلمہ کا مفاد کس میں۔ تو بلا شک و شبہ اگر امام علی علیہ السلام اس وقت قیام کرتے تو مدینے کے اندر ایک مشکل کھڑی ہو جاتی، ایک فتنہ برپا ہو جاتا، اور یہ فتنہ دشمن کہ جو مدینہ پر نظریں لگا کر بیٹھا ہے، اس زمانے کا ایران، اس زمانے کا روم، جو کہ اپنے زمانے کی بڑی طاقتیں ہیں، وہ نظریں لگا کر بیٹھے ہیں کہ مدینہ میں کوئی مسلمانوں کے مرکز میں کوئی کمزوری نظر آئے تو ہم حملہ کریں ایک ہی دفعہ اور کام تمام کر دیں۔ چونکہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کی وجہ سے اب مسلمانوں میں وہ جذبہ اور ایک مضبوطی نہیں ہے، بلکہ شوق کی حالت میں۔ اور اس کے علاوہ اور مسائل پیش آئے، بہت سارے وہ قبیلے جنہوں نے تازہ اسلام قبول کیا تھا، وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے، انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے بظاہر اسلام کا انکار تو نہیں کیا، لیکن کہا کہ ہم جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے اس کے بعد سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک تو رسول اللہ کے جانے کا غم تھا مسلمانوں کے دلوں میں، اور دوسرا داخلی اور خارجی دشمنوں کے ارادے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایسی حالت میں
مدینے میں قطعاً بھی یہ بات کسی اسلام کے مخلص کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ مدینے کے اندر فتنہ ہو، مدینے کے اندر جنگ شروع ہو جائے، آپس میں جنگ شروع ہو جائے۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے ابو سفیان کی آفر کو ٹھکرا دیا اور فرمایا کیا؟ فرمایا کہ تم انہی سواروں کو میری حمایت کے لیے لاؤ گے جو آج تک اسلام کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑتے رہے، انہی لوگوں کو لاؤ گے مجھے میرا حق دلانے کے لیے، جن کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں لایا کرتے تھے، جن کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے لایا کرتے تھے۔ مجھے تمہاری آفر قبول نہیں ہے، میں خود جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اور وہ واپس چلا گیا۔ یہ مثال میں نے کس لیے دی خود مولا کی، تاکہ بات سمجھ آئے کہ بعض اوقات امام کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اپنے حق کے لیے کوشش کرے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، یا اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے کوئی فیصلہ کرے، اور یا وہ فیصلہ کرے جس میں شاید امام کی اپنی عزت پر تو حرف آ جائے، امام کی اپنی شخصیت زیر سوال چلی جائے، لیکن اس فیصلے سے دین اسلام کا دفاع ہو اور دین اسلام کی تقویت ہو اور بقا کا سبب بنے۔ لہذا جس طرح مولا علی علیہ السلام نے قیام نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اپنے حق کے لیے، بالکل اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے۔ اگر امام اپنے لشکر کے حالات دیکھنے کے بعد اور ان کی کمزوری اور ان کی خیانت اور ان کی بے وفائی کہ جو امام کو نظر آ رہی تھی، اس کے باوجود بھی اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ کہ جو مخلص تھے اور جنگ کے لیے تیار تھے، ان کے ساتھ اگر امام جنگ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے تو ایک نتیجہ نکلتا جو امام کو دکھائی دے رہا تھا، اور وہ نتیجہ کیا ہوتا کہ امام اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے جاتے، اور شہادت بھی ایسی ہوتی کہ جو لوگ کنفیوز ہو جاتے، جیسا کہ کنفیوز کر دیے گئے تھے اس زمانے میں۔ امیر شام کی شخصیت اور یزید کی شخصیت بہت زیادہ فرق رکھتی ہے آپس میں۔ امیر شام اسلام کے ظاہری احکامات کا لحاظ کرتا تھا، لہذا لوگوں نے کہنا تھا یہ بھی صحابی رسول، وہ بھی صحابی رسول، لہذا امام حسن علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی شہادت سے وہ پیغام باقی نہ بچتا جو کربلا میں باقی بچا تھا۔ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے لوگ، تردد اور شک کا شکار ہو جاتے لوگ۔ حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یزید جیسی فاسق اور فاجر شخصیت رکھنے والے شخص کی بھی آج کچھ لوگ حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید ایک جائز حکمران تھا اور نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی۔ تو یہی چیز اگر آپ امام حسن علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان دیکھیں تو اور زیادہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور حق اس طرح کھل کے سامنے نہ آ سکتا کہ جس طرح کربلا کے قیام کے بعد حق کھل کر سامنے آیا تھا، ایسا نہ ہو سکتا۔ اور یہ اتنی بڑی قربانی امام حسن علیہ السلام کی جان کی اور ان کے وفادار ساتھیوں کی جان کی، وہ ضائع ہو جاتی، اور اس میں امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ ظاہر بات تھے، اور اپنے بھائی کے ساتھ وہ بھی قیام کرتے اور اپنے بھائی کے ساتھ وہ بھی شہید کر دیے جاتے۔ تو اس کے بعد وہ حق کی روشنی جو
میدان کربلا سے پھوٹی امام حسین علیہ السلام کی شہادت، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد وہ ہدف حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ بس ان دلائل کی بنا پر ہم یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جوانان جنت کے یہ دونوں سردار، اللہ کے نبی کے یہ دونوں شہزادے، یہ دونوں نواسے، اگر ان کا زمانہ تبدیل کر دیا جائے اور امام حسن کو وہ حالات درپیش ہوں جو امام حسین کو درپیش تھے یزید کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد، اور امام حسین علیہ السلام کو وہ حالات درپیش ہوں جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو درپیش تھے امیر شام کے زمانے میں، تو امام حسین وہی فیصلہ کرتے جو امام حسن نے کیا صلح کا، اور امام حسن وہی فیصلہ کرتے قیام کا اور جہاد کا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس لیے کہ دونوں کے حالات بالکل الگ الگ، اور امام حسن علیہ السلام نے کوئی اپنی دلی خواہش سے صلح نہیں کی، بلکہ اپنے ساتھیوں کی خیانت کو جان چکے تھے۔ اندر ہی اندر امیر شام کے ساتھ ساز باز کو اطلاعات امام حسن مجتبی علیہ السلام مل چکی تھی، لہذا اس وقت میں جو پسندیدہ ترین اور بہترین فیصلہ تھا جس کی وجہ سے اسلام کی بقا کی ضمانت ہو جائے، وہ فیصلہ کیا ہمارے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور کیا قیمت ادا کی ہے جب کوئی اپنا جذبات میں آ کر اور بات کو اور حالات کو سمجھے بغیر اللہ کے نبی کے اس عظیم نواسے سے کہتا ہے یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کر دینے والے۔ امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ عزیزان محترم، ان ہستیوں کے لیے اور ہر عظیم باوقار انسان کے لیے، شریف انسان کے لیے، باشرف انسان کے لیے بدن کا زخم برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی ذات پر اگر آواز اٹھائی جائے، اس کو زبان کے نیزوں سے زخم لگائے جائے اس کے دل پر، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اس اعتبار سے امام حسن مجتبی علیہ السلام امام حسین سے بڑھ کر مظلوم ہے، کیونکہ امام حسین نے جو کیا دیکھنے والے کہتے ہیں بہادری کا کام کیا، اپنے موقف پر ڈٹ گئے، لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں اپنے تانے دے رہے تھے، کوئی بزدلی کا تانا دے رہا تھا، کوئی یہ لفظ بول رہا تھا کہ آپ نے مومنوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا، اور امام یہ برداشت کرتے تھے، سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ میں نے یہ صلح کیوں قبول کی؟ اگر میں نے صلح ہی کرنی ہوتی تو میں پہلے دن صلح کر لیتا، مد مقابل جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر امام حسن علیہ السلام کی جو شرائط امام نے رکھی تھی معاویہ کے ساتھ صلح کی، اگر اس میں کسی مال کا تقاضا کیا تھا تو وہ مال خمس کا مال تھا جو شریعت کے مطابق رسول اللہ کے خاندان کا حق، چونکہ رسول اللہ کے خاندان پر زکوٰۃ حرام کر دی گئی۔ یہ بات اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں واضح ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو وہ جو خمس جو شریعت مقدس اسلام میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق قرار دیا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اس کا مطالبہ کیا
تاکہ اس کو امیر شام اپنی مرضی سے نہ لگا سکے اور وہ وہیں پر لگے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت کا حکم ہے، وہاں پر لگے۔ اور آپ توجہ فرمائیں، امام نے ایسی شرائط رکھی تھی سلوک کی جو امام کو پتا تھا پوری نہیں ہوگی۔ شرائط ایسی رکھی تھی کہ خود بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، کون اپنے عہد کی پاسداری کرنے والا ہے اور کون عہد کو توڑ کر خلاف قرآن چلنے والا ہے۔ قرآن کے جو مومنوں کی نشانی بتاتا ہے کہ جب کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اسے وفا کرتے ہیں۔ امام جانتے تھے کہ میرا مد مقابل ان شرائط کو ظاہری طور پر تو قبول کر لے گا، لیکن بعد میں ان شرائط کو ان کے خلاف چلے گا اور آنے والوں کے لیے واضح ہو جائے گا کہ حق پہ کون تھا اور باطل کون تھا، جیسا کہ ہوا۔ البتہ اس کے لیے کہ جو معاملے کو تھوڑی گہرائی سے اور سنجیدگی سے دیکھے اور حالات کا جائزہ لے تو پتہ چل جائے گا حق اور باطل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ہم واپس آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ جو حالات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کی اس حدیث کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ میں مومنوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں مومنوں کی عزت کا باعث بننے والا ہوں۔ میں نے جو کام کیا ہے، سلو کا فیصلہ کیا، مومنوں کی عزت۔ اچھا یاد رکھیے گا، عزت اور ذلت کا اردو زبان میں جو ہمارے ذہنوں میں معنی ہے، عربی زبان میں فرق ہے اس معنی میں۔ یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ عزت کا معنی ہوتا ہے سختی اور غلبہ، ایسی سختی جس کو کوئی دوسری چیز توڑ نہ سکے، اور اس سختی کی وجہ سے انسان اس طرح غالب آ جاتا ہو کہ کوئی اس کو مغلوب نہ کر سکے، اسے عزت کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس کی وجہ سے جس کے اندر یہ صفت ہو اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، لہذا ہم اردو میں عزت کو احترام کے معنی میں لیتے ہیں۔ اسی طرح ذلت کمزور اور بیچارہ ہونے کے معنی میں، نہ کہ اس معنی میں جو ہم اردو زبان میں عام طور پر ذلیل کا معنی لیتے ہیں، ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اگلے انسان کی پستی اور اس کے گھٹیا ہونے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ذلت کا معنی ہے کمزور کر دینا، کمزور ہو جانا، بیچارہ ہو جانا۔ بس جب لوگ امام حسن علیہ السلام سے کہتے تھے یا مذل المؤمنین، یعنی آپ نے مومنوں کو ذلیل کر دیا، یعنی بیچارہ کر دیا، کمزور کر دیا مومنوں کو، آپ کی سلو اس کا باعث بنی ہے۔ اور امام فرماتے کہ میں مذل المؤمنین نہیں ہوں، بلکہ میں معز المؤمنین ہوں۔ میں نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے مومن طاقت پائیں گے، اور اگر میں جنگ کا فیصلہ کرتا تو یہ شہید کر دیے جاتے۔ اور جب امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور ان کے مخلص ساتھی اگر یہ چن چن کر قتل کر دیے جاتے، شہید کر دیے جاتے، تو کون بچتا دین اسلام کو، اصل دین اسلام کو لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کون بچتا؟ لہذا یہ فیصلہ کیا گیا، بالکل اپنے بابا علی کی طرح فیصلہ کیا۔ اگر مدینے میں قیام ہو جائے تو بچے گا کیا؟ اسلام کے پاس کیا بچے گا؟ دشمن اگر حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے تو میں اپنا حق لے کے کیا کروں گا؟ ایسے ہی امام حسن مجتبی علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ انی لما رأیتکم لیس بکم علیہ قوہ سلمت الامر، جب میں نے یہ دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ ان کے مقابلے میں
تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، میرا لشکر کمزور پڑتا جا رہا ہے، تو میں نے امر حکومت دے دیا۔ کس لیے دیا؟ امام خود بیان فرماتے لِأَبْقَى أَنَا وَأَنْتُمْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، تاکہ میں اور تم لوگ جو مجھے مذل المؤمنین کہہ رہے ہو، تم لوگ باقی رہو، جذبات سے نہ سوچو، عقل سے سوچو، تم اس معاشرے میں باقی رہو، میرے ساتھی باقی رہے، میں باقی رہوں، حسین باقی رہے، تاکہ اصل دین اسلام باقی رہے ان کے وجود کی برکت سے، ورنہ تو وہ دین پریویل کرے گا، وہ دین چھا جائے گا جو امیر شام پھیلانا چاہتا ہے، جو بنو امیہ پھیلانا چاہتا ہے۔ پھر امام نے ایک مثال دی، قرآن مجید میں جو قصہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ جس بزرگوار ہستی سے ملاقات کے لیے گئے تھے، جن کو روایات میں حضرت خضر علیہ السلام بتایا گیا، تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اور حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کشتی پر ہم نے، اس کشتی والے نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ کو دریا کے دوسری سائڈ پر لے کے جا رہے ہیں، اور آپ اس کے احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہیں کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت خضر نے بتایا تھا کہ میں نے احسان کیا اس پر، اس لیے کہ دوسری طرف ایک بادشاہ ہے جس کو کشتیوں کی ضرورت ہے، اور وہ تمام صحیح حالت کی کشتیوں کو پکڑ رہے ہیں تاکہ اپنے کام میں لا سکیں، اور میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کی کشتی کو نہ پکڑے، چھوڑ دے۔ امام حسن علیہ السلام اس فرمان میں وہی مثال دے رہے، فرماتے ہیں کما عاب العالم السفینۃ، جس طرح اس عالم نے کشتی میں عیب ڈال دیا تھا، کشتی کو عیب دار کر دیا تھا، لتبقى لاصحابها، تاکہ وہ کشتی باقی رہے اپنے مالکوں کے لیے اور بادشاہ نہ چھینے اس کو۔ وَكَذَلِكَ نَفْسِي وَأَنْتُمْ لِنَبْقَى بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح میں نے یہ کام کیا ہے جس پر لوگ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، تاکہ میں اور تم لوگ، یعنی میرے ساتھی، میرے قریبی، آپ توجہ کریں، امام کے قریبیوں کو بھی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، اتنی پریشانی اور جذبات کے غلبے کا عالم تھا، حالات کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ امام نے فرمایا میں نے بھی اسی طرح اپنی شخصیت پر یہ تانے برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس لیے کیا تاکہ اصل اسلام باقی رہے اور میں اور میرے ساتھی شہید نہ کر دیے جائیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چند منٹ جو باقی ہیں، چند احادیث میں نے اپنے پاس نوٹ کی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کے لیے، کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرامین ہیں، اور ان فرامین میں ایسے زندگی کے اچھے اصول بتائے گئے کہ خداوند عالم مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر ان اصولوں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمائے، پہلی حدیث امام فرماتے ہیں روایت کے مطابق، ما تشاور قوم الا ہدوا الی رشد، کوئی بھی قوم جو مشورہ کرنے کی عادی ہو وہ ضرور صحیح نتیجے پر پہنچتے، یعنی اگر
وہ افراد کے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھے اور دوسروں کو مشورے میں شامل کرنے کے قابل نہ سمجھے، وہ بالعموم بعد میں پچھتاتے ہیں، اور وہ انسان سمجھدار ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو شامل کر لیتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان ایک ٹائم میں ہو سکتا ہے جو کام کرنے جا رہا ہے اس کے سارے اینگل، سارے پہلوؤں کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، اور جس سے مشورہ لے اس کی توجہ ہو۔ لہذا بہترین اصول کیا ہے زندگی کا کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے آس پاس وہ لوگ کہ جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس قابل ہیں، ان سے ضرور مشورہ کرے۔ اس صورت میں امام فرماتے ہیں ہدو الی رشدہم، ان کی رہنمائی کر دی جاتی ہے صحیح بات کی طرف، صحیح راستے کی طرف۔ دوسری حدیث امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اس روایت کے مطابق فرمایا لا تعاجل الذنب بالعقوبہ، جب کوئی تیرے سامنے کوئی گناہ کرے تو سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ یہ ہم بھی اپنے زندگیوں میں شامل کریں، ہمارے آس پاس ہمارے بچے، یا مثال کے طور پر دفتر وغیرہ میں ہمارے ملازم، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو امام کیا فرما رہے ہیں، جلدی جلدی نہ کرو سزا دینے میں۔ وَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا لِلْاِعْتِذَارِ طریقہ، اور گناہ اور سزا کے درمیان اتنی مہلت دو کہ اگر وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہے تو وہ خود آ کے تم سے معافی مانگے۔ ہاں جب یہ دیکھ لو کہ اس نے گناہ بھی کی ہے، خرابی بھی کی ہے، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہے، اس کے بعد پھر جو عمل کرنا ہے، جو سزا دینی ہے، جو ایکشن کرنا ہے وہ کرو، لیکن سزا دینے میں جلدی نہ کرو۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ انسان اتنے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے۔ بس پہلی حدیث میں کیا امام نے فرمایا، مشورہ۔ سب سے کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو مشورہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، البتہ مشورہ ان سے جو مشورے کی اہلیت رکھتے ہو، قابلیت رکھتے ہو۔ دوسری چیز جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، سزا دینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور اس انسان کو موقع دینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس گناہ پر خود شرمندہ ہے، آ کے عذر خواہی کرتا ہے، سوری کرتا ہے، ایکسکیوز کرتا ہے۔ اگر آپ جلدی جلدی سزا دے دیں گے تو یہ برے نتائج رکھتی ہے، اور اگر وہ خود آ کے آپ سے ایکسکیوز کرے گا، اس کا مطلب ہے وہ اچھا انسان ہے، اس سے غلطی ہوگی۔ جو عادی مجرم ہو وہ سوری نہیں کرتا، اور اگر سوری کرے بھی تو ایک سے دوسری مرتبہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو معافی مانگتا ہے یہ اوپر سے معافی مانگتا ہے، دل سے ارادہ نہیں ہوتا، تو پھر سزا جو دی جائے گی وہ اس بندے کی حقیقت واضح ہونے کے بعد سزا دی جائے گی۔ دوسری نقطہ جو ہے اس حدیث میں کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری حدیث، جس کو یہ نصیب ہو جائے بہت زبردست شخصیت کا مالک بن جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس روایت کے مطابق امام فرماتے ہیں صاحب الناس مثل ما تحب ان يصاحبوك به، لوگوں کے ساتھ اس طرح مصاحبت، اس طرح لوگوں کے ساتھ رویہ رکھو جس طرح تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ رویہ رکھیں۔ تم چاہتے ہو لوگ تمہاری رسپیکٹ کریں تو تم بھی رسپیکٹ کرو، تم کسی کی انسلٹ نہیں کرو، کسی کو تم چاہتے ہو لوگ تمہیں حقیر نہ سمجھیں، تم بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھو۔
اگر تم پر کوئی مشکل آ جائے، کسی پریشانی میں گر جاؤ، تو تمہارا دل کیا چاہے گا؟ تمہارے آس پاس کے لوگ تمہارے ساتھ کیا رویہ رکھے؟ تمہیں تمہارے سہارے بنے، تم سے محبت کا اظہار کرے، تم سے خلوص کا اظہار کرے، تمہیں تنہائی کا احساس نہ ہونے دے، یہی چاہو گے مصیبت میں اپنی؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم دیکھو تمہارے آس پاس کوئی مصیبت میں ہے، اس کی جگہ خود کو لے جاؤ، اور پھر وہی کرو کہ جو تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں جب تم پر مصیبت آئے۔ اس طرح معاشرے کا ماحول کیسا ہو جائے گا؟ جب بھی کسی پر مصیبت آئے گی، باقی سارے اس کے سہارا بننے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا، ہر کوئی سیلفش، خود غرض چاہتا ہے میرے ساتھ تو سب اچھا برتاؤ کرے، لیکن دوسرے کے ساتھ خود اچھا برتاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ سیلفشنس، یہ خود غرضی کا مزاج، اور دوسروں کو ہر وقت اپنا مقروض سمجھنا کہ ان سے مجھے لینا ہے کچھ، انسان کی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، قابل نفرت شخصیت بنا دیتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد وعلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اگلی حدیث سنیے اور اسے ذہن میں رکھیے۔ امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق، اذا سمعت احدا يتناول اعراض الناس، جب تو کسی شخص کو سنے، دیکھے کہ وہ لوگوں کی عزتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس سے لوگوں کی عزت خراب ہو، ان کی آبرو نہ رہے سننے والوں کی نظروں میں، جب تو دیکھے کسی ایسے شخص کو کہ وہ لوگوں کی آبرو کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، فَاجْتَہِدْ اللہ يَعْرِفَكَ، تو پھر پوری کوشش کر کے یہ شخص تجھے نہ جاننے پائے، تیرے حالات نہ جاننے پائے، اس شخص کے نزدیک مت جا، اس شخص کے قریب مت جا، کیونکہ جب تو قریب جائے گا یہ تیرے حالات جان لے گا، تیرے گھر کے حالات جان لے گا، تو یہ دوسروں کے پاس بیٹھ کے وہی حرکت کرے گا جو آج تیرے پاس بیٹھ کے دوسروں کے بارے میں کر رہا ہے۔ بس ہم آس پاس دیکھیں، جو شخص بھی ایسا ہو کہ محفل میں بیٹھ کے دوسروں کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جس سے ان کی عزت سننے والوں کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے، رسوا کرتا ہے ان کو، امام کہہ رہے ہیں پوری کوشش کر کہ اسے تیرے حالات کا پتہ نہ چلے، اگر چل گیا تو پھر کسی محفل میں بیٹھ کر تیرے ساتھ بھی وہی کرے گا، ابھی تجھے مزے لے لے کے سنا رہا ہے، اور شاید تو بھی انجوائے کر رہا ہو دوسرے کے عیب سن کے، لیکن جان لے کہ کسی اور محفل میں جہاں پہ تو نہیں ہوگا، کہ اسی طرح مزے لے لے کر تیرے بارے میں لوگوں کو بتائے گا، اور تیری شخصیت اور تیری عزت اور تیری آبرو کو خراب کر دے گا۔ اور آخری حدیث کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، حدیث میں نے زیادہ نوٹ کی تھی لیکن اس پر اختتام کرتے ہیں چونکہ وقت تمام ہے۔ اذا اضرت النوافل بالفریدہ فارفضوها، جب نوافل یعنی وہ چیزیں کہ جو واجب نہیں ہیں، اگر جب نوافل، غیر واجب عبادات، غیر واجب کام، جب فرض کام کو نقصان کا باعث بننے لگے تو نوافل کو ترک کر دو، چھوڑ دو، کیونکہ اللہ نے جس کام کو واجب قرار دیا ہے اس کو انسان کے لیے زیادہ ضروری سمجھا ہے نوافل کے مقابلے میں، ورنہ ان نوافل کو بھی واجب کر دیتا، ان مستحبات کو بھی اللہ واجب کر دیتا۔ اس کی جو مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ساری رات عبادت کرتا رہے اور فجر کی نماز سے پہلے تھک کے سو جائے، ایک اور فرمان ہے مولا علی علیہ السلام کا جو ظاہر نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، بلکہ موجود ہے، مجھے یاد آ گیا، وہاں مولا فرماتے ہیں کہ اگر
نوافل فرائض کے واجبات کے چھوٹنے کا باعث بن جائے، ان نوافل کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں ان کا۔ مستحب عبادت کر رہے ساری رات اور اس رات کے جاگنے کی وجہ سے صبح واجب کے ٹائم، واجب نماز کے ٹائم سو گیا، اللہ ان نوافل کا اس کو فائدہ، اس کو ثواب نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا یہ کر یا نہ کر، یہ کر تو ثواب ہے، نہ کر تو گناہ نہیں ہے، لیکن تو نے اس کو کرنے کے لیے وہ کام چھوڑ دیا جسے نہ کرنے کا گناہ ہے، میں نے عذاب رکھا ہے جس پر۔ لہذا یہ فارمولہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مستحبات اتنے زیادہ کرتے ہیں کہ واجبات ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے دینی پروگرامز کو، دینی پلانز کو اس طرح رکھیں کہ کوئی بھی چیز کسی واجب کو ڈسٹرب نہ کرے، اور جو اللہ نے چیزیں واجب قرار دی ہیں ان کو تاکہ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی میری عرائض تمام ہوتی ہیں آج کے لیے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے صدقے، اور بالخصوص امام حسن مجتبیٰ کے اس بزرگوار کے صدقے، اس مبارک مہینے کی بہترین رحمتیں اور بہترین برکتیں اور بہترین اجر و ثواب ہم سب کو عطا فرما۔ اے پروردگار جو مومنین بیمار ہیں، بالخصوص کرونا کی وبا میں مبتلا ہیں، پروردگار سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور اے پروردگار اس کرونا کی وبا سے تمام انسانیت کو جلد سے جلد نجات عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری آئندہ نسل کو نیک اور صالح قرار دے۔ اور ابھی اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے جو کچھ مناظر دیکھنے کو ملے، کہ پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ ان بچوں کو بھی اور ان بچوں کی دینی اور اچھی تربیت کے لیے کوشش کرنے والے ان سب کی زحمات کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان بچوں کو نیک صالح اپنے دین پر چلنے والے، دنیا میں بھی ان کے مستقبل کو روشن فرما، اور آخرت میں بھی دینی اعتبار سے بھی ان بچوں کو بہترین مستقبل عطا فرما۔ اے پروردگار ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی اور دل کی ٹھنڈک قرار دے۔ اے پروردگار ہمارے جتنے بھی مومنین اس درس میں، پروگرام میں شریک ہیں، مجھ سمیت جن جن کے عزیز اقارب، رشتہ دار، والدین، دوست، استاد اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار سب پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما اور سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔